تو اسی طرح میں ایک مزار بابا 9 گز پیر کے مزار پہ موجود ہوں جو کہ ہیرا منڈی کے اندر واقع ہے۔ ایک بزرگ آئے، تقریباً ان کی کم و بیش عمر جو ہے نا وہ 90 سال کے قریب تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بزرگ تو قادری ہے ہی نہیں، تو آپ نے ان کا سلسلہ قادری لکھ دیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے تو اس وجہ سے یہ قادری لکھا ہے کہ ہر اللہ کے ولی کی نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا نام حام علیہ السلام ہے۔ مصنفین نے یہ بھی تحریر کیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک اتنا تھا، اس کے بعد جوں جوں نبی آتے گئے ان کے قد تھوڑے کم ہوتے گئے۔ دعا مانگنے والے، ان کے چاہنے والے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آتے ہیں۔ ان کا عرس مبارک آتا ہے جی شوال کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، لاہور شہر کو بزرگوں کا شہر کہتے ہیں۔ یہاں پہ داتا علی حجویری صاحب ہیں، میاں میر صاحب ہیں، میرا حسین صاحب ہیں، گھوڑے شاہ دربار ہے، اور بھی بہت سے دیوار، مادھو لال حسین صاحب کا بھی مزار یہاں پہ ہے، اور بھی بہت سے مزار یہاں پہ جو ہیں بزرگان نے دین کیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور شہر کو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح میں ایک مزار بابا 9 گز پیر کے مزار پہ موجود ہوں جو کہ ہیرا منڈی کے اندر واقع ہے۔ بڑی دفعہ یہاں سے گزرا، میں نے نام پڑھا اور دعا بھی پڑھی ان کے اوپر، لیکن آج تک کبھی بھی ان کی حقیقت کا واضح نہیں ہو سکا کیا واقعی ان کی جو ہائٹ تھی 9 گز تھی، یا کسی اور وجہ سے ان کا نام 9 گز پیر نام رکھا گیا۔ تو آج میرے ساتھ اس مسجد کے خطیب بھی موجود ہیں، امام صاحب بھی ہیں، ان سے اس مزار کی تھوڑی سی ہسٹری ہم پوچھیں گے کہ ان کا نام بابا 9 گزا پیر کیوں پڑا، اور کب سے یہاں پہ، اور ان کا عرس مبارک کب ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس کہاں کہاں سے مزار پہ آتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ ہمارے ساتھ ناظرین کو بتائیں کہ بابا 9 گزا پیر سرکار ہیں، ان کی کیا ہسٹری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب میں قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو حضرت بابا جی 9 گزا پیر شہید علیہ رحمہ، ان کے بارے میں اکثر اور بیشتر جو میرا ایک ذاتی بزرگوں سے میں نے کافی تلاش کیا حضرت بابا جی 9 گزا پیر شہید علیہ رحمہ کے متعلق کہ آپ کا کن میں شمار ہوتا ہے، تو میں نے اپنے طور پہ ان کی تویز پر میں نے حضرت بابا جی 9 گزا پیر شہید علیہ رحمہ اور قادری میں نے لکھ دیا تھا۔ تو جب میں نے قادری لکھا تو ایک بزرگ آئے، تقریباً ان کی کم و بیش عمر جو ہے نا وہ 90 سال کے قریب تھی۔ وہ ضلع گجرات کے ایک گاؤں ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نماز فجر ہمارے ساتھ ادھر ادا کی، تو نماز فجر میرے پیچھے پڑھ کے تو بعد میں پوچھنے لگے کہ نام کس نے لکھوایا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھوایا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بزرگ تو قادری ہے ہی نہیں، تو آپ نے ان کا سلسلہ قادری لکھ دیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے تو اس وجہ سے یہ قادری لکھا ہے کہ ہر اللہ کے ولی کی نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کی مناسبت سے میں نے یہ قادری لکھ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ قادری نہیں ہے۔ میں نے کہا جی پھر ان کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات ہے تو ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں، تو ہمیں ان کی معلومات تھوڑی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کا اصل جو نام ہے وہ ساول حام ہے، تو مشہور جو ہیں یہ حام علیہ السلام کی نام سے مشہور ہیں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ لاہور چھوٹا تھا، تقریباً 8، 9، 10، 12 سال کی عمر تقریباً اس میں میری عمر تھی، تو میں اپنے والد کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ تو میرے والد گرامی یہاں بھی حاضری دیا کرتے تھے، اس مزار پہ داتا حضور، میاں میر، میرا حسین زجانی، پیر مکی علیہ رحمہ،
اسی طرح کافی بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے اور اس کے بعد اس مزار پر بھی ہمیں وہ لے کے آتے، تو ہمیں وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا نام حام علیہ السلام ہے۔ تو پھر جب انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو میں نے پھر ان کو پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ میں نے پھر اپنے جو میرے قبلہ استاد گرامی تھے درس نظامی کے، اس وقت علی احمد سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ وصال ہو گیا ان کا، وہ بہت بڑے پائے کے عالم دین اور شیخ الحدیث تھے۔ میں نے ان کو جا کے عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں وہ ہمیں کوئی شجرہ عطا فرمائیں یا کوئی کتاب ایسی بتائیں ہم ان کا نام پڑھ سکیں، تو وہ کافی محنت کے بعد ہمیں نہیں ملا۔ پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ان کی 7 پشتوں حافظ ہی تھے، اور ان میں سے ایک حافظ شمس الدین ان کا نام تھا، وہ بھی ضلع گجرات کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والے تھے۔ ان کے پاس کشف قبور کا علم تھا، تو پاکستان اور ہندوستان کے جتنے بھی نوگزا پیر ہیں وہاں انہوں نے کشف قبور، یعنی کہ کشف قبور یہ کہتے ہیں کہ قبر کے حالات کو جاننے والا علم، انہوں نے پھر کہا کہ میں نے یہ ساری نوگزے پیر جتنے بھی ہیں پاکستان اور ہندوستان، اس وقت اکٹھا ہی تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا، پاکستان اور ہندوستان انڈیا علیحدہ نہیں ہوا تھا، ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تصدیق کی ہے کہ میں داتا حضور کے مزار پر بھی گیا ہوں، یہاں بھی میں حاضری دی ہے، اور انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے یہ ساری معلومات دی ہے۔ تو محترم، ان کے بارے میں ان بزرگوں نے بھی کہا کہ میں چھوٹا تھا تو میں آیا کرتا تھا اپنے والد گرامی کے ساتھ، اور یہ مزار، یہ سڑک نہیں تھی اس وقت، سڑک صرف وہ آگے جا کے تھوڑا سا رستہ تھا جہاں سے لوگ پھلانگ کے گزرتے تھے، پھر یہ آہستہ آہستہ کسی نے ادھر کیرنی کی، دیکھ بھال نہیں کی، اس کے بعد پھر یہ معاملات ہوئے کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی یہ مزار پہلے بھی تھوڑا بڑا تھا، اب یہ سنگ مرمر لگا ہے نا، اس سے پہلے جو تھا وہ تھوڑا اور لمبا تھا۔ یعنی کہ واقعی سر جو ان کا جو جسامت تھی، جو کا تھا 9 گز تھا وہ، چونکہ نا پہلے اللہ کے نبی جو ہے نا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آتا ہے کہ ان کا قد 60 میٹر تھا، تو 60 میٹر جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 180 گز کے فٹ کے حساب سے تقریباً اتنا بن جاتا ہے، یعنی کہ 60 گز، تو 60 گز کے حساب سے نا 180 فٹ ان کا قد بنتا تھا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مصنفین نے یہ بھی تحریر کیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک اتنا تھا، اس کے بعد جوں جوں نبی آتے گئے ان کے قد تھوڑے کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کریم نے ان کے قد مبارک بھی چھوٹے رکھے اور عمریں بھی کم دیں۔ پہلے نبیوں کی قد بھی بڑے تھے اور عمریں بھی زیادہ تھیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو پھر یہ ایک تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے، ایک ایسی راتیں دی جو شب برات ہے، شب قدر ہے، تو لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح یہ راتیں اللہ نے اس وجہ سے دی کہ میرا محبوب تم یہ نہ سمجھنا کہ میں پہلے نبیوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، جتنی عمر زیادہ ہوگی اس کے مطابق ہی وہ عبادت بھی کر سکے گا۔ آپ نے بتایا کہ بابا 9 گز پیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 9 گز تھی، تو اب تو سڑک بن چکی ہے بیچ میں، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے کہ ہم لوگ گزرتے ہیں، موٹر بائک، گھوڑے، گدھے، جانور گزر رہے ہیں اوپر سے؟ اس میں یہ ہے نا جی کہ کافی ان کے چاہنے والوں نے یہ بھی میرے ساتھ اصرار کیا کہ یہ یہاں نیچے بیسمنٹ ہونا چاہیے،
बेसमेंट बन जाएगा तो फिर ये सारे मामलात हो जाएंगे। हाँ, ये स्पेस आ जाएगी, इसके ऊपर ही यहाँ तक जो हम बैठे हुए हैं ना, यहीं बेसमेंट की आएगी, बाउंड्री नीचे तक चला जाएगा, फिर ये मज़ार सारा नीचे होगा। तो पर ये है कि अब बात तो सीधी सी है कि केयर नहीं है, देखभाल नहीं है, वरना दुआ मांगने वाले, इनके चाहने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं। क्या यहाँ पे लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंस लोग आते हैं, सहाफ़ी बड़े आए हैं। ये 4-5 हफ्ते कुछ लेडीज़ थीं, वो भी सहाफ़ी इसी तरह थी, उन्होंने भी इंटरव्यू यही किया। तो काफ़ी आते हैं, बल्कि उन बुज़ुर्गों ने एक किताब लिखी, गुजरात के एक वकील हैं, उन्होंने इनके बारे में एक किताब भी तहरीर की है, स्पेशल इन पर भी, और जितने भी 9 गदा पीर हैं। सर 9 गज़ हैं इस वक्त कारी साहब, इस वक्त हमारे पाक तकरीबन कमो पेश वो बता रहे थे कि तकरीबन 200-250 के करीब हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। 9 गज़ा पीर सरकार, गदा पीर जितने भी 9 गदा पीर हैं ना, चूँकि इनके कद लंबे थे, इस वजह से ही इनको 9 गदा पीर कहा गया, की वजह से, कद की वजह से। तो कारी साहब इनका जो उर्स मुबारक कब होता है? इनका उर्स मुबारक आता है जी शवाल की 18, 19 और 20 तारीख को, यानी कि छोटी ईद। औकाफ के अंडर ही आता है? नहीं, ये प्राइवेट औकाफ के अंडर नहीं है, प्राइवेट आप लोग खुद ही जो इनके चाहने वाले हैं करते हैं। जी 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 नाज़रीन, हमने बाबा 9 गज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत कारी साहब से सुनी। जी कारी साहब, गुड नेम क्या आपका? मेरा नाम कारी नईम और रहमान कादरी 9 गज़वी है। आपने इनकी निस्बत से अपना नाम भी 9 हाँ जी जी। जी कारी साहब ने जनाब हमें 9 गज़ा पीर सरकार के बारे में बताया, मालूमात जो इनके पास थी, जो इन्होंने रिसर्च की कि बाबा 9 गज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की कब्र वाकई ही 9 गज़ लंबी थी और वाकई इनका कद 9 गज़ था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब कभी भी आप यहाँ पे गुजरें टकसाली गेट में या हीरा मंडी के इलाके से, और आपका गुजर इस सड़क से हो, तो यहाँ पे आप दुआ फरमा दें, क्योंकि अल्लाह के बुज़ुर्ग लोग जहाँ पे भी होते हैं उनको तो अपनी दुआओं की ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन हम लोग अपनी दुआ कर दें इनके लिए कि अल्लाह के हज़ूर ये हमारी कोई सिफारिश कर दें। तो अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और हमारे मेहमान कारी साहब को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।